أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات. یہ شہر ہے ہی علی سے محبت کرنے والوں کا، زمانے کے علی، زندہ علی، علویات یہاں تشریف فرما ہے. ایسے مقدس جوش والے، جوش قوم نام ہی جوش والوں کا ہے، قیام کرنے والوں کا ہے، ایسے جوش والے شہر میں رہنے والی علوی مؤمنات کی خدمت میں دل و جان سے آج کی یہ عظیم ولادت بہت زیادہ آپ کے لیے باعث برکت و رحمت بنے انشاءاللہ. اور ہمارے زمانے کے امام جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ خوشی منا رہے ہیں، کتنی بڑی توفیق ہے. یہ وقت ہم ضائع کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں چن چن کے بلایا تاکہ ہم اپنی آنکھوں کا بھی زکوٰۃ دیں نام علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر، کان کا زکوٰۃ ادا کرے ذکر حسین جمال و نفس رسول اللہ کو سن کر، اور اپنے دلوں کو منور کریں اس حسین محبت اور ولایت سے. ہمیں اپنی قسمت پہ ناز ہے کہ ہماری نسبت اس مولود سے ہے جو مظہر العجائب اس انداز سے کہ آپ کا آنا اور آغاز ہی عجیب و غریب کہ ابھی تک دل و دماغ حیران ہے کہ پروردگار عالم نے حبیب اللہ کا جب ناصر چنا تو بیت اللہ کے ذریعے اس کے وجود کا اعلان ایسے نرالے انداز سے کیا کہ دنیا والوں کو کہنے دے کہ شاید کوئی اور بھی کعبہ میں پیدا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے نا ثابت کرنے کی، لیکن آپ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آج جو 13 رجب ہے، کل 14 رجب ہے، پھر 15 رجب المرجب آئے گی. یہ تو 3 کے 3 دن میرے آقا کہاں ہیں، میرے مولا کہاں ہیں؟ ذرا تصور کیجئے. 3 دن تک پروردگار عالم نے حبیب اللہ کی آیت، حبیب اللہ رسول اللہ کے معجزے اور اس عظیم مظہر العجائب کو ایسی پذیرائی دی، اتنے یکے بعد دیگری معجزے دکھائے کہ ہم گنتے چلے جائیں ختم نہ ہو. میں تو کہتی ہوں ہم خواتین کے لیے اتنا بڑا درس ہے کہ ام اسد اللہ اس انداز سے غیبی آواز، غیبی مدد، غیبی ہدایت کے ذریعے بیت اللہ کا رخ فرماتی ہیں، اور جس اعجاز کے ساتھ پروردگار عالم استقبال فرماتا ہے، اور 3 دن تک طعام بہشتی اور بہشتی سیدات کے ذریعے جناب ام اسد اللہ کا بہترین انداز سے اطعام و اکرام کیا جاتا ہے. صلوات بھیجیے. ہم سب الحمدللہ بچپن سے ہی عشق علی ابن ابی طالب میں ہم نے پرورش پائی ہے. ہم نے بہت سے مولا کے جہاد، شجاعت کے قصے سنے ہیں، لیکن شاید ہماری توجہ اس طرف نہیں
کہ پروردگار عالم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو 2 تلواریں دیں. ایک تلوار کی طرف ہماری توجہ ہے، لیکن دوسری تلوار، ایک تلوار جس کے ذریعے آپ مسلسل جہاد کرتے رہے، پوری زندگی مجاہدانہ اس اشجع الناس نے گزاری، وہ تلوار جو مشرکین، جو کفار کے خلاف ہے. لیکن ایک اور تلوار ہے جس کے ذریعے علی نے پوری زندگی گزاری، وہ تلوار جہاد کرنا ہے نفس کے ذریعے. اس نفس کو، اس بت کو بالکل راستے سے ہٹانے کا جہاد، جس میں ہم اپنے آقا کو بہترین اسوہ اور نمونہ بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے ماہ رجب المرجب میں ہمیں بار بار کیا کہا گیا ہے کہ سورہ توحید پڑھو. کیوں؟ کیونکہ یہ توحید کا مہینہ ہے، یہ علی کا مہینہ ہے. علی نے بار بار فرمایا ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے زیادہ بعد الرسول کوئی ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا سکے. اس لیے جب بھی مکہ و مدینہ والے میرے آقا کی چہرے کی زیارت کرتے تھے، مدینہ کی گلی میں جب علی ابن ابی طالب قدم رکھتے تو دیکھتے علی کو تھے. زیارت مولود کعبہ کی ہوتی تھی، لیکن زبان پر یہ جاری ہوتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى. آپ سب جواب دیجئے گا لا الہ الا اللہ. ما اشجع هذا الفتى، ما اکرم هذا الفتى، ما اعلم هذا الفتى. حیران ہے مظہر العجائب کے اس الہی جمالی کمالی صفات اور مینیفیسٹیشن کو دیکھ کر. دیکھتے امیر المؤمنین کو تھے، لیکن نعرہ بلند کرتے تھے توحید کا، لا الہ الا اللہ کا. اس لیے حروف ابجد میں اگر آپ عدد نکالیں تو علی کا عدد 110 ہے، 110. اور اسی طرح لا الہ الا ہو کا عدد بھی 110. ہو بہو وہ نور الہی جو سر تپا ہمیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ ہمیں جہاد بن نفس کی دعوت دیتا ہے. آج انشاءاللہ ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ وہ سورہ جو میرے آقا کو، میرے مولا کو، امیر المؤمنین کو بہت زیادہ محبوب، وہ سورہ توحید ہے نا. آپ کو معلوم ہے مختلف سریہ یعنی ایسے جنگ، ایسے وارز، ایسے بیٹلز ہوتے تھے جس میں کبھی مولا جاتے تھے، نبی نہیں جاتے تھے، اور لوگ آ کر شکایت کرتے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے علی کے ساتھ 1 مہینہ گزارا، ایک شکایت ہے کہ جب دیکھو علی ابن طالب کا بیٹا ہمیشہ سورہ اخلاص، سورہ توحید پڑھتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دوسرے سورے کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز میں یا نماز کے بعد جو اکثر ذکر رہتا تھا. تو نبی نے کہا کہ تم خود جا کے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب پوچھا تو میرے آقا نے جواب دیا کہ میری محبت، میرا عشق اس سورے کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس سورے کو چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے نماز میں مستحب ہے کہا ہے، اس نے جفا کر دیا. جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے لیکن علی کا محبوب سورہ توحید کے ساتھ ملاقات نہ کرے، اس کی تلاوت نہ کرے. یہ ایسا پیارا سورہ ہے جو اس رجب المرجب کے مہینے میں جہاں وہ بت شکنی کر رہا ہے بیت اللہ کا، کہ جب میرے نبی نے اپنے کاندھوں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کو سوار کیا اور مولا بتوں کو توڑ رہے تھے، تو پتہ ہے نبی نے کیا فرمایا کہ طوبى لی ان اعمل للحق وطوبى لك ان تعمل للحق. اے علی میں
کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو میں نے اپنے اوپر حمل کیا جو بتوں کو توڑ رہا ہے۔ اے علی تو خوش نصیب ہے، تو حق کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں کہوں گی یا رسول اللہ مجھے بھی ایک جملہ کہنے دیجئے کہ طوبی لنا نحن محبینا امیر المؤمنین و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا علی احسن تبارک اللہ۔ اور یہ تمام ہماری محبتیں، ہمارا جو عشق ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کی جڑ، اس کی اساس، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ خود مولا نے کہا ماں ہے۔ ماں، اپنی ماؤں کا ہاتھ آج چومیں۔ آج اسد اللہ کے صدقے جتنا ہو سکے اپنی ماں کی قدر و قیمت کو جانیں۔ جب بھی آپ کا دل للچائے عشق علی ابن ابی طالب میں، فوراً ایک 14 صلوات، زندہ ہو یا اس دنیا میں نہ ہو، صلوات معجزہ کرتا ہے۔ اور آپ اپنے والدین کو بخش دیں کہ جنہوں نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ کاش، یہ میرے نبی کے الفاظ سے، کاش لوگوں کو پتا ہوتا، کاش ہر کوئی جان لیتا کہ میں کیوں سب سے پہلے، نبی کو فخر ہے کہ سب سے پہلے میں نے سلام کیا ہے علی کو اس لقب کے ساتھ جو لقب امیر المؤمنین ہے۔ کاش لوگوں کو پتا ہوتا کب، کہاں، کیسے، کیوں، کس وقت، کس طرح علی کو اس لقب امیر المؤمنین سے نوازا گیا ہے۔ کاش لوگ جان لیتے تو کوئی بھی انکار اور منکر فضائل علی ابن ابی طالب میں گرفتار نہ ہوتا۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں معراج پر 120 مرتبہ گیا، 120 ٹائمز۔ جو آفیشل معراج ہے وہ کچھ دفعہ ہے، لیکن عام جو ملاقاتیں معراج کی بلندی پر نبی فرماتے رہیں وہ 120 تاریخ میں لکھا ہے، سفینۃ البحار میں لکھا ہے۔ اور جب بھی یہ خصوصی ملاقات رسول اللہ اور اللہ کے درمیان ہوتی تو پروردگار عالم ایک بات کی تاکید، ایک نور کا دیدار، ایک آواز جو سماعت نبوی کو بہت زیادہ لذت دیتا، وہ آواز معراج پر علی ابن ابی طالب کی ہے، وہ تصویر مولائے کائنات کی ہے، اور وہ حسین جمال میرے نبی کے نفس کی ہے۔ یہ وہ ملاقات ہے جو اللہ اور رسول اللہ کے درمیان ہو رہے، جہاں ہمیشہ ذکر علی، صورت علی، صدای علی، آواز علی، یعنی علی 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 علی، معراج علی کے ذکر سے سجی ہوئی ہے۔ اور جنت کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے جب تک اس پہ توحید اور نبوت کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر مکتوب نہ ہو۔ ہر در پر میرے نبی نے کہا، اللہ نے یا علی، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی۔ اپنے بچوں کو ضرور بتاتے جائیں، بار بار بتائیں، اس عشق کو اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ عام کریں، کیونکہ ہم جو اس ایج کے ہیں، ہم نے الحمدللہ اپنے بچپنے میں بہت فضائل کو سنا ہے، الحمدللہ ابھی بھی سن رہے، لیکن تفصیل کے ساتھ اب تھوڑی بعض جگہوں پر کم بیان کیا جاتا ہے، جہاں آپ تمام شجاعتوں کو ذکر کرتے ہیں، جہاں آپ بتاتے ہیں کہ یہ لقب مخصوص صرف میرے آقا اور مولا کے لیے ہے، کہ بار بار نبی نے فرمایا، یا علی انت امیر فی الارض و فی السماء، تو امیر صرف زمین میں نہیں ہے، تو آسمان والوں میں زیادہ معروف ہے۔ بار الہ ہمیں آسمانی بنا، ہمیں روحانی اور ملکوتی بنا، جس کے دل میں جتنی محبت زیادہ وہ اتنا ملکوتی اور آسمانی
ربانی ہے، وہ نور جو زمین اور آسمان ہر جگہ امیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جب امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا لأنہو یمیرہم بالعلم، کیونکہ علی اطعام کرتا ہے علم کے ذریعے، دسترخوان بچھاتا ہے عقل کو نور علم کا، دل کو نور عرفان کا، جسم کو غذائے طعام کا، جو ہر طرح کا دسترخوان بچھائے، جو ہر اینگل سے زاویے سے ہماری مشکل کو حل کرے، اس ذات کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور انشاءاللہ کہ آپ سب آج کے اس بابرکت دن کے ذریعے اپنے رزق میں بہترین شب قدر کے لیے اضافہ کریں گے، کیونکہ باقاعدہ روایات میں کہا ہے کہ بہت سے لوگ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن ولایت اور عشق علی کے ذریعے رجبی یا تواب ہو کر، مطہر ہو کر، بت شکن ہو کر جو رمضان میں داخل ہوتے ہیں، وہ بہت کم، بہت وی آئی پی لوگ ہیں، بہت خاص لوگ ہیں جو امام علی سے توسل کر کر اتنا لباس توبہ کو حسین اپنے روح پر زیب تن کر دیتے ہیں کہ وہ اتنے خوش نصیب، اتنے پیارے ہو جاتے، اتنے پاک ہو جاتے رجب میں کہ قیامت کے دن انہیں ایک خاص ان سے خوشبو آتی ہے، ایک خاص نور آتا ہے، ان کے سروں پر ایک خاص تاج ہے، تیجان ملوک لکھا ہوا ہے کہ کنگڈم جیسا ان کو ایک بادشاہی تاج دیا جاتا ہے۔ یہ سب کہاں سے آئے گا؟ بہت محروم بیچارہ غریب اور ناچار ہے جو رجب سے خوب اس دروازے سے داخل نہ ہو، جو صرف شعبان سے داخل ہو وہ بھی محروم ہے، جو رمضان میں جا کر تھوڑا سا الرٹ ہو جائے اور بیدار ہو وہ بیچارہ ہے کہا ہے، لیکن کہا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اپنے سفر کا آغاز، جو دروازہ گیٹ کھولتا ہے شب قدر کا، کہاں سے؟ رجب سے۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑی دعوت ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم سب نے لبیک کہنا ہے، اور ہمارے وجود سے خوشبو یہ ولایت امیر المؤمنین آئے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمیں بھی وہ تلوار، وہ شجاعت اور وہ غیرت دے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں شرم آئے اور ہم گناہ سے انشاءاللہ نفرت کرتے ہوئے، بتوں کو توڑتے ہوئے اپنا رجبی سفر کا حسین سے حسین تر آغاز کرے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد نور علی زمان امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگارہ امام کا دل ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں گے یا یوسف الزہراء، آپ کو پاک، آپ کو نیک، آپ کو اچھے سرباز اور سپاہیوں کی ضرورت ہے نا، آپ چاہتے ہیں ہم پاک ہو جائیں، آپ دعا کریں کہ ہمارے کمزور ارادے توبہ کے لیے، طہارت کے لیے مضبوط ہو جائیں۔ یا امام آپ دعا کریں کہ ہم پاک سے پاک تر ہو جائیں۔ یا امام آپ دعا کریں کہ ہمارا نام رجبیوں میں لکھا جائے۔ پروردگارہ امام کی دعاؤں میں ہم حقیروں کا نام شامل فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد یہ ہاتھ جو بلند ہے مشکل کشا، مظہر العجائب کے صدقے بار الہ، پروردگارہ ہماری آوازوں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو بانیان ہیں اس عظیم عبادت کے، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ خدا وندہ امام علی کی سخاوت اور آپ کے انفاق کے صدقے کہ جہاں پروردگار عالم نے جب امیر المؤمنین کا تعارف کروانا
بتانا چاہا تو نہیں کہا وہ جو لڑتا ہے وہ علی ہے، نہیں کہا وہ جو انفاق کرتا ہے، جو رکوع میں دیتا ہے وہ ولی اللہ ہے۔ بار الہ ہمیں بھی سخاوت کے ساتھ راہ خدا میں انفاق کرنے کی توفیق عنایت فرما یا رب بحق محمد و آل محمد، ہماری اولاد نسل در نسل تا قیامت سب کو علوی محب اہل بیت بنا۔ پروردگارہ ہماری بزرگوں کو سلامت اور طول عمر عنایت فرما، ہمارے والدین کی اطاعت اور انہیں راضی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں لباس عافیت عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ہم سب کی عاقبت کو، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو بہترین، خالص ترین، فستو برب الکعبہ کی طرح ہم بھی پاک ہو کر انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات۔